سورہ نحل دشمنوں پر امام جعفر صادق علیہ السلام کتاب جو خواص الآیات ہے اس میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ جو شخص بھی اپنے دشمنوں کو توڑنا چاہتا ہو وہ سورہ نحل کی 24 بار یا 108 مرتبہ تلاوت کرے، اور اگر اس سورے کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو تمام دشمن اس کی مٹھی میں ہوں گے سورہ نحل کے لیے۔ اچھا، بعض جگہوں کے پر 21 مرتبہ تلاوت کا دشمنوں کی سے حفاظت کے لیے حکم ہے، بہت سی جگہوں پر 8 مرتبہ تلاوت کا حکم ہے، یعنی 24 بار بھی ہے، 108 بار بھی ہے، کسی جگہ 21 بار بھی ہے، کسی جگہ فقط 8 بار ہے، تو مختلف کتابوں میں الگ الگ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال دشمنوں پر قابو پانے کے اعتبار سے ان میں سے کوئی سا بھی عدد اگر کر لیا جائے 8، 21، 24 یا 108 تو دشمنوں پر قابو پانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ دشمن اس کی بالکل مٹھی میں آ جائیں گے اگر وہ اپنے پاس لکھ کر رکھے گا یا اتنی مرتبہ تلاوت کرے گا۔ اچھا، دشمنوں کی حفاظت کے اعتبار سے بہت سی چیزیں ہمارے علماء نے اور بھی بتائی ہیں۔ آج کل دشمنوں کی بھی کثرت ہو گئی ہے، اور بہرحال یہ کہ صاحبان ایمان آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی پر کمر بستہ ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف عملیات پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ مومنین کے خلاف اس قسم کے اعمال نہ کیے جائیں، ان کی لیے دعا کی جائے، اور کہ ان کی مثلا کوئی شخص اگر دشمنی پہ کمر بستہ ہے لیکن اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اور یہ اس قسم کی چیزیں ایک مومن کی شان سے بہت بعید ہیں کہ ایک دوسرے مومن جو کہ حضرت امیر المومنین کی ولایت کا قائل ہو اس کے لیے اپنی ذاتی طور پر کسی مخالفت اور جھگڑے کی وجہ سے اس کے لیے اس کو برباد کرنے کی دعائیں کے عملیات لوگ عام طور پر پوچھتے ہیں۔ لیکن جو اور افراد ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہیں، یہ جو اور ایسے افراد ہیں کہ جو کہ ان کی دشمنی پر کمر بستہ ہوں، تو شیخ طوسی فرماتے ہیں دشمن کو دفع کرنا ہو تو 100 مرتبہ ذکر کو پڑھنا چاہیے، یا قاہر العدو، یا والی الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی علی۔ دوسرا یہ کہ 21 مرتبہ سورہ نصر دشمن کو دور کرنے کے لیے پڑھی جائے، سورہ نصر، اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے 7 مرتبہ۔ اچھا، بہت سی چیزوں میں لوگ کامیابی کے لیے بھی سورہ نصر کے لیے پوچھتے ہیں عام طور پر، یعنی پوچھتے ہیں کہ کامیابی، مثلا امتحان میں کامیابی، کوئی اہم مقصد میں کامیابی، تو ہر نماز کے بعد سورہ نصر کی 25 دفعہ تلاوت اس میں کامیابی عطا کرواتی۔ جن لوگوں نے اس کا ایکسپیرینس کیا انہوں نے دیکھا ہے کہ واقعتاً بہت اس سے فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ دشمنوں کے لحاظ سے 21 مرتبہ سورہ نصر روزانہ، بلاؤں کو دور کرنے کے لیے 7 مرتبہ، اور کسی اہم مقصد میں کامیابی کے لیے ہر نماز کے بعد 25 دفعہ سورہ نصر۔ میر داماد جو ہمارے بڑے عالم گزرے ہیں وہ کہتے تھے 111 مرتبہ یا قاہر العدو والا ذکر جو ہے اگر کوئی کرے تو فوری الہی مدد اس کے لیے آ جاتی ہے۔ ظالم کے خلاف فوری مدد اگر درکار ہو، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کوئی چور آ گئے، ڈاکو آ گئے، ڈکیت آ گئے، اور فوری الہی مدد کے لیے یا حیو یا قیوم کا ورد بھی بہت مجرب ہے۔ اس کے علاوہ ہر شب جمعہ اگر 1000 مرتبہ یا قابضو دشمن کو مغلوب کرنے کی نیت سے پڑھے، یہ بھی بہت فائدہ مند ہے۔ حسبی اللہ 146 مرتبہ ایک ہفتے تک روزانہ اگر پڑھے اور جمعرات سے ذکر کو شروع کرے تو یہ دشمن کو دور کرنے کے لیے بہت مجرب ہے۔ اور اس طرح سے بہت سی دعائیں بھی ہیں، یا رب انی مغلوب فانتصر 2162 مرتبہ اس کا پڑھنا بہت مجرب ہے دشمن کے خوف کو دور کرنے کے لیے۔ یا قہارو ہر نماز فجر کے بعد 306 مرتبہ، یہ بھی بہت ہی مجرب ہے دشمنوں سے حفاظت کے لیے۔ اس کے علاوہ جو شخص بھی، امام فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جو شخص بھی واجب یا مستحب نماز میں سورہ نصر پڑھے گا تو خدا اسے تمام دشمنوں پر کامیابی عطا کرے گا۔ یہ بھی اس کے لیے بہت اہم ہے۔ البتہ دیکھیے دشمنوں کو صرف عملیات کے ذریعے نہیں صرف مغلوب کیا جاتا، بلکہ تقیے کے ذریعے، نرم روی کے ذریعے بھی یہ کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم بہت زیادہ غصے ہونے لگتے ہیں اپنے دشمن کے سامنے، جب بھی چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے تھے کہ بیٹا اگر دشمن کو کبھی زیر کرنا ہے تو تقیہ اور نرم روی اپناؤ، اس پر یہ ظاہر کرو کہ تم اس کے دوست ہو، یعنی اپنے آپ کو اس کا دشمن ظاہر نہ کرو، دشمن کے سامنے کبھی اپنے غصے کا اظہار نہ کرو، ورنہ وہ تمہارے باطن کو جان لے گا اور تمہاری بربادی پر کمر بستہ ہو جائے گا۔ ہم اس کے سامنے ایسی تمام چیزیں کرتے ہیں جس سے اس کی دشمنی مزید بڑھ جاتی ہے، ایسا نہ کرو۔ اسی طرح سے
اسی بات کی بھی بہت مذمت کی گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ بلا وجہ ساسیں بہوؤں کو اپنا دشمن بنا رہی ہیں, بہویں ہیں وہ ساس کو دشمن بنا رہی ہیں, نندیں جو ہیں بھاوج کو دشمن بنا رہی ہیں. کیونکہ ایک آدمی بھی اگر آپ کا دشمن اور آپ کے خلاف ہو جائے, تو یہ حضرت لقمان فرماتے تھے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے, علامہ مجلسی نے تہذیب الاسلام میں لکھا ہے کہ دوستی 100 لوگوں سے بھی کر لینا مگر دشمنی ایک سے بھی نہ کرنا. نیک آدمیوں کا غلام بھی بن جانا, برے آدمیوں کا بیٹا بھی بننا قبول نہ کرنا. یعنی مقصد یہ کہ دشمنی ایک سے بھی نہ کرنا, ایک بھی دشمن بہت کافی ہوتا ہے. تو کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے؟ اچھے طریقہ کار سے اگر عمل کریں, ہر شخص آپ کا دوست ہوگا, آپ کی اس پہ کمر بستہ رہے گا, آپ کی مدد کرنے پہ کمر بستہ رہے گا. آپ کو برا بھلا کہنے والے افراد کیوں اپنے بڑھائیں کہ مرنے کے بعد اگر اچھے ہوں گے, ہم ان کے ساتھ مرنے کے بعد بھی ہمیں یاد کریں گے, دعائے خیر کریں گے, اور بہت ساری چیزیں ہوں گی. اور اپنا دشمن اور مخالف بنا کے جائیں گے, کون یاد کرے گا؟ ہمیشہ برا بھلا کہنے والے ہی افراد لوگ رہیں گے. تو اپنے کم سے کم اپنے کسی طریقے سے دشمن کسی کو نہ بنایا جائے. یعنی طریقہ کار بھی ایسا ہو کہ برے سے نیکی کر کے دشمن کو بھی صلح کرنے والا جو ہے وہ بنا دیا جائے. حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یعنی نیکی کر لو اس برے آدمی سے بھی, وہ دشمن بھی اگر ہوگا نا تو وہ آپ کا دشمن بھی آپ سے صلح کرنے کے اوپر مجبور ہو جائے گا. لیکن ہمارے طریقہ کار ایسے ہوتے ہیں کہ بس دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے. یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے. اور اگر آپس میں ہدیے اور تحفے دیتے رہیں, پیغمبر فرماتے ہیں, تو امانتیں ادا کرتے رہیں, تو انسان جو ہے کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے. اور دشمنی اصل میں شیطان کے باعث پیدا ہوتی ہے, تو شیطان کو اس لحاظ سے شکست دینی چاہیے. تو یہ سب چیزیں اس طرح کی ہیں. اسی طرح سے اب انسان اپنی نرم کلامی سے سلام کرنے کا اگر عادی بن جائے تو اس کے دوست زیادہ اور دشمن کم ہو جاتے ہیں. یہ بھی حضرت امیر نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو دوست زیادہ بنائے انسان, دشمن کو کم سے کم کر کے بالکل ختم کرے. ہمارا طریقہ کار واقعتاً بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم بدلہ لینے کے اوپر آمادہ رہتے ہیں, درگزر نہیں کرتے ہیں, تو دوسرا جو ہے وہ اپنی دشمنی میں اور بڑھتا چلا جاتا ہے. دشمنوں کو کم سے کم کریں. خود سے کوئی کمر بستہ ہو تو وہ اس کو بھی مجبور کریں کہ وہ کم سے کم آپ کے خلاف ہونے سے باز رہے.